السلام علیکم پاکستان اور ایم کیو پاکستانی کارکنان، آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ مگر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیطان بند ہو جاتا ہے، مگر آج ایم کیو ایم پاکستان کے ایک شیطان نے، جس کی لمبی سی ناک ہے، جس کو کچھ لوگ طوطا بھی کہتے ہیں، اس نے آپ کو ایک دفعہ پھر ولغرانے کی کوشش کی، بالکل اسی طرح کہ اس کو پتہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں کے اندر اس کے بند ہونے کا موقع آ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ جانے سے پہلے ایک آخری وار کر دوں۔ آج جب ایم کیو ایم پاکستان کے اندر ہم باز گشت سن رہے ہیں مختلف پیٹ ٹٹوؤں کی طرف سے کہ ایم کیو ایم کے اندر دو گروہ بن گئے ہیں اور ایم کیو ایم تباہ ہو رہی ہے، ایم کیو ایم یکجا کیوں نہیں چل سکتی، تو یہ سوال میں آپ پہ چھوڑے جاتا ہوں کہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر ایک گروہ اس بات کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف مزاحمت کے علاوہ، سیاسی مزاحمت کے علاوہ فی الحال کوئی اور راستہ نہیں ہے، اور اس نے اس کے لیے اپنے اجلاس اور تقاریر اور مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو سٹارٹ کر دیا۔ مگر ایک گروہ جس کی صفوں کے اندر وہ یزیدی بغیرت کوفن بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے قوم پر 18ویں ترمیم مسلط کرنے پہ اپنا کردار ادا کیا، حیدر عباس یا فارس اتار جیسے، وہ اپنے پٹھوں کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس گروہ کے اندر ایک اور چیز ہے خالد مقبول کے علاوہ، اور اس کا نام ہے امین الحق۔ جی، امین الحق وہ پرزہ ہے جو ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ امین الحق کا سیاسی کیریئر ایم کیو ایم کے اندر شاید اتنا ہی ہے جتنا غالباً آپ کے بھائی کا ہے، کیونکہ جب 92 میں یہ بغیرت بھاگا تھا تب آپ کا بھائی ایم کیو ایم میں آیا تھا، اے پی ایم سو میں آیا تھا، اور جب یہ واپس آیا تھا تب تک 18 سال گزر گئے تھے اور شاید ہماری عمروں کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا۔ امین الحق کی تقریر سنائی دی، اور امین الحق جو ہے وہ اس بات کا تانا دیتا سنائی دیا کہ وہ گروہ، یعنی الفاظ سنیں، وہ گروہ جو یہ کرنا چاہ رہا ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، مگر اس بغیرت کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس الو کے پٹھے کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ گروہ جس کو یہ گروہ کہہ رہا ہے وہ ایم کیو ایم کی قیادت کا حصہ ہے، اور ایم کیو ایم کے 90% سے زیادہ کارکنان اس کے ساتھ ہیں۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ متعدد بار جب بھی ایم کیو ایم کے اندر مصطفیٰ کمال یا انیس بھائی کے گروپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کی، کبھی صوبے کے نام پہ، کبھی فیڈرل ٹیریٹری کے نام پہ، تو ان بغیرتوں نے جو یزیدی کوفن ایم کیو ایم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی کی دکھانے کی ضرورت شروع کر دی۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان کی جو جب بھی کوئی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کارکنان صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، آٹو میں آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ چونکہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ یہ ان کی بھڑوت کھا رہے ہیں، ان کی منافقت کر رہے ہیں، تو وہ ان سے بولتی ہیں کہ بھائی دیکھو، جاؤ سنبھالو، کل یہ نہ ہو کہ تمہاری خرچی بند ہو جائے، تمہارے وہ جو زمین پلاٹیں اور پراپرٹیاں بن رہی ہیں اس کی ماں کی آنکھ ہو جائے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو آگے کر دیتے ہیں، اور یہ جاتے ہیں اور اپنی بکواس کر کے قوم کو دوبارہ اس تذبذب کے ڈالنے کا شکار کرتے ہیں، اور خود اپنی زبان سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کسی بھی کارروائی کا حصہ نہیں ہے۔ کیا ان پٹھوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ سیمینار کرا کے ملک کی تقدیر حل نہیں ہو سکتی؟ سیمینار ہی کرانا ہے تو پھر اس ٹولے کا نام بدل کے کسی تھنک ٹینک گروپ میں رکھ دیتے ہیں، اور میں اس کا نام دے دیتا ہوں، اور اس کے تحت جتنے سیمینار کرانے کرا دیں، مگر سیمینار کرانے سے دنیا کے مسائل حل نہیں ہوتے، عوامی تحریکوں کے تھرو مسائل حل ہوتے ہیں، اور جب بھی عوامی تحریکوں کی شروع کی جاتی ہے تو ان میں آگ لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو 95% جا کے گروہ، میں اس کا اب 95% کیوں کہہ رہا، پہلے 90 وہ کہہ رہا تھا، میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ میری اطلاعات کے مطابق جو 90% لوگ مصطفیٰ عزیز بھائی کے گروپ کے ساتھ ہیں، بقول ان کے گروپ، میں تو اس کو ایم کیو ایم ہی کہہ رہا ہوں مگر یہ گروپ کہہ رہے ہیں، یہ خود لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے پٹھے شپنٹر جو تھے وہ 2 دن پہلے تک لوگوں کو یہ بتاتے سنائی دے رہے تھے کہ بھائی اس ایونٹ کا ایم کیو ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ جو سارے کے سارے ان کے جو ساتھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان ایونٹس میں چھپتے پھر رہے ہیں، مٹھائی کھانے کو تیار نہیں ہیں، ان میں آگ لگی ہوئی ہے اس لیے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں میری اطلاعات کے مطابق جہاں 90% کارکنان جو آلریڈی مصطفیٰ انیس بھائی کے ساتھ صحیح تحریک کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ان میں ان کے گروہ کے لوگ بھی شامل ہو گئے تھے، اور اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 95% لوگ ایم کیو ایم کے کارکنان آج صحیح طرف کھڑے ہیں، مگر یہ گمراہ چونکہ شیطان ہیں، ان کا کام آپ کو بہکانا ہے، تو انہوں نے اب جو ہے جب دیکھا کہ کراچی کے اندر ایکٹیویٹی ہو گئی، اب حیدرآباد میں ہو گئی، تو یہ اپنی لے کے وہاں پر حیدرآباد پہنچ گئے۔
بے شرموں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں. مجھے تو کارکنوں سے زیادہ پولیس کی گارڈز ان کے ایونٹس میں نظر آتی ہیں. کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہیں انڈے نہ پڑ جائیں, کہ ٹماٹر نہ پڑ جائیں, جوتے نہ پڑ جائیں. اگر بھائی تم عوامی کارکن ہو اور عوامی لیڈر ہو تو تم پولیس گارڈز کمانڈوز لے کے اپنے ایونٹس میں کیوں گھوم رہے ہو؟ تمہاری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ تمہیں کوئی اور ہاتھ لگائے گا. تمہیں اپنے کارکن جوتے لگائیں گے, چماٹے لگائیں گے. اس بات سے شاید غالباً تمہاری ہے. خیر بہرحال میرے پاس ایریل فوٹنگ موجود ہے اور وہ نظر آ سکتا ہے کہ ان کے ایونٹ میں پیسے ویسے سب جمع کر کے بھی, جبکہ ان کے ساتھ گورنر سندھ بھی کھڑا ہوا ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے, سنتے بہت ہیں. 1.5 کروڑ کا ایونٹ کرایا ہے اور ابھی تک پیمنٹ بھی نہیں کری ہے. اور ادھر میری اطلاعات کے مطابق لیاقت آباد کا احتجاج کچھ لاکھ روپے میں ہوا ہے. تو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی اتنی عزت نہیں ملتی ہے لوگوں کو. فیکٹس کے اوپر کچھ لاکھ روپے خرچ کر کے مل جاتی ہے. آپ لوگوں کو راشن کا جھوٹے دعوے کریں, کچھ حاصل نہیں ہے, کیونکہ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ جھوٹے. وہ جانتے ہیں کہ معین الحق نے اور یا اس گورنر نے یا اس سے پہلے خالد قبول نے حیدرآباد کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے آج تک ان کو ایک یونیورسٹی نہیں دی. جو لوگ آپ کو ایک یونیورسٹی نہیں لا سکتے, ظاہری بات ہے کہ وہ کیسے اس بات کو قبول کریں گے کہ ہم صوبہ بنائیں گے یا فیڈرل ٹیریٹری بنائیں گے. یہ بات وہی کر سکتے ہیں جو مرد کے بچے ہیں, جن کے اندر کچھ کرنے کی طاقت ہے, جنہوں نے ملک کے وقت کے فرعونوں کو منہ دیا ہے, جنہوں نے وقت کے فرعون الطاف کو منہ دیا ہے اور اب وہ پیپلز پارٹی کو منہ دینے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ آپ کو تیاری کرا رہے ہیں اور یہ بغیرت آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ منافقین اس کو روکیں گے. پہلے یہ قوم کو بلغراتے ہیں, جسے کوفہ کے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا, اس کے بعد ٹریپ کر کے ان کو, آپ کو پتہ ہی ہے کربلا میں ان کے ساتھ کیا ثانیہ بڑھتا ہوا. اسی طرح یہ لوگ وہی سوچ کے قابل ہیں اور اپنے ناموں میں لگا دیتے ہیں, مگر حرکتیں جو ہیں ان کی جو ہے وہ یزیدیوں جیسے زیادہ نہیں ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ قوم کو آپ سمجھ لینا چاہیے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں جب آپ ہم جیسے لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اتحاد کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے, وہ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں. میں وہ لوگ جو سرٹن فقہ کے ماننے والے ہیں اور جو زیادہ مجھے لگتا ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان سے سوال پوچھوں گا, کیا اس وقت امام حسین کو یزید کے ساتھ اتحاد کر دینا چاہیے تھا امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے اور اس کی بڑھنے کے لیے؟ نہیں, انہوں نے اپنی گردن کٹانے کو زیادہ فوقیت برتی, نہ کہ وہ اس یزید جیسے آدمی کے ساتھ وہ صلح کر لیتے اصول کی بنیاد پر. بس یہی باتیں آپ لوگوں سے کرنی تھیں, آپ کو ان کی شکل دکھانی تھی اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ شاید نہیں مانیں گے, مگر یہ خود ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح کی ڈھیٹ اور بغیرت لوگ ہیں. بہرحال اچھا ہوا کہ یہ لوگ نے جو ہے یہ باتیں آپ کو خود ہی بتا دی, اور اگر ہم آپ کو بتاتے تھے اتنے سالوں سے تو آپ کو یقین نہیں آتا تھا. اب قوم خود دیکھ لے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے اور ایم کیو ایم کے اندر کون کدھر کھڑا ہوا ہے, اور کون ایم کیو ایم کو یا کراچی کو یا شہری سندھ کو یا پاکستان کو بچائے گا. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کے دلال نہیں ہیں, کچھ لوگ ضرور اس شہر کے حامی ہیں اور وہ اس کے لیے لڑنا جانتے ہیں. دلال کبھی جنگیں نہیں لڑتے, یاد رکھیے گا, وہ ہمیشہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہیں. دانش قادری کو داد دیجیے. پاکستان زندہ باد. جی ماجد. پاکستان آگے.